اپنے کمرے میں لیٹی وہ بہت دیر تک چھت کو گھورتی رہی، کسی گہری سوچ میں ڈوبی۔ وہ اپنی زندگی کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا ماضی سے ایک مسلسل ربط تھا، ایک ایسا کنیکشن جو کبھی منقطع نہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی کچھ رابطے بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں، انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلتا رہا۔ وہ کبھی آنسو صاف کرتی، کبھی خود کو تسلیاں دیتی۔ ادیبہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، دو بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ ماں اور باپ دونوں کی انتہائی لاڈلی، اور بھائیوں کی تو جیسے پوری دنیا اس کے گرد گھومتی تھی۔ عمر حیات کے گھر کی رونق تھی ادیبہ، اسی لیے وہ عام لڑکیوں سے کچھ زیادہ نازک مزاج اور انتہائی حساس تھی۔ اس کے لیے دنیا میں جیسے ایک ہی جذبہ تھا، اور وہ تھا محبت کا۔ زندگی نے اسے صرف خوشی کا رنگ دکھایا تھا، اس کے لیے کسی کے درد کو محسوس کرنا قدرے مشکل کام تھا، کیونکہ جن جذبوں سے آشنائی نہ ہو بعض اوقات انہیں محسوس کرنے میں وقت لگتا ہے۔ لیکن ادیبہ کو وقت نے اتنی مہلت بھی نہ دی، اور زندگی نے اسے اپنے وہ رنگ بھی دکھا دی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ 5 سال پہلے رونما ہونے والے حادثہ نے اس کی پوری شخصیت کو یکسر بدل دیا تھا۔ کبھی وہ ایسی ادیبہ تھی کہ جس کی ہنسی سے پورا گھر مسکراتا تھا، اور وہ جس سمت چلتی یوں لگتا جیسے بہاروں نے اپنا رخ موڑ لیا ہو۔ ایک حساس سا تھا جو سب کو اس کی گرفت میں کر لیتا۔ وہ بات کرتی تو یوں لگتا جیسے ساری کائنات محو ہو۔ جتنا پر نور چہرہ تھا اس کا، ویسے ہی وہ دل کی بساط تھی۔ معصومیت کا پیکر اور حسن و جیسے اس کے چہرے کا طواف کرتا تھا۔ جو بات ادیبہ کو اور بھی حسین بناتی وہ یہ تھی کہ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود وہ غرور سے یکسر بے نیاز تھی۔ جس عاجزی سے مخاطب ہوتی یوں لگتا جیسے اب یہ کسی کی جان بھی مانگ تو وہ انکار کر ہی نہ پائے گا۔ لیکن برا وقت ایک ایسی سے ظالم چیز ہے جس کو آپ کی صفحات سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ جو اذیتیں وہ آپ کے حصے میں لکھ کے بیٹھا ہے، اسے تو بس آپ کی باری کا انتظار ہے کہ آپ کو آپ کا حصہ ادا کرے اور اپنے فرض سے فارغ ہو جائے۔ اسے اس سے یکسر کوئی مطلب نہیں کہ آپ کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوں گے، ان اذیتوں کو اٹھاتے اٹھاتے کتنی بار فنا بقا سے گزریں گے۔ ادیبہ تم جاگی نہیں اب تک؟ دیکھو میں ناشتہ یہیں لے کر آیا ہوں، چلو اٹھ جاؤ شاباش اب جلدی سے۔ یہ اشر تھا جو ادیبہ کا سب سے بڑا بھائی تھا اور اس کا دل و جان سے خیال رکھتا تھا۔ ادیبہ نے اشر کی آواز سنتے ہی بستر میں چہرہ چھپا لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی آنکھوں سے رات بھر رونے اور جاگتے رہنے کے آثار صاف نمایاں تھے، اور وہ اس کو دکھ کی شدت سے بھی واقف تھی جو اشر کو اس کی یہ حالت دیکھ کر محسوس ہوتا۔ لہٰذا اسے دبے لہجے میں کہا، بھائی مجھے تھوڑی دیر سونے دیں، میں اس وقت کچھ کھانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اشر نے یہ جواب سن کر زیادہ اصرار نہیں کیا، کیونکہ وہ ادیبہ کو جانتا تھا اس کی کتنی پکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی، آئینے میں خود قدر کا سوچنے لگی۔ کتنا بدل دیا تھا وقت نے اسے۔ پہلے کبھی وہ آئینہ دیکھی تو دل میں فوراً ایک ہی دعا کرتی، اے اللہ میرے اندر بھی اتنا ہی نور بھر دے جیسا تو نے میرا چہرہ روشن رکھا ہے۔ اور اب وہ وہی ادیبہ تھی ہی نہیں۔ کتنی گھٹن کے آثار اس کے چہرے پہ، کتنے کو تحریر تھے، اور آنکھیں صدیوں کی تھکی نہ جانے کتنے ہی سالوں کے رت جگہ ڈیرے ڈالے بیٹھے تھے۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی آنکھوں کی مدھم اداس روشنی کو نظر انداز کرنے لگی۔ دل آج بھی ویسے ہی دعا گو تھا، مگر اب بس اتنا کہہ پاتا، اے اللہ میرے روح کو تاریکیوں سے بچا لینا۔ روح کی تاریکیاں بہت ہی اذیت ناک ہوتی، انسان کو اتنے پنہاں جلوے بھی دکھائی نہیں دیتے جو اس کے رب نے اسے عطا کیے ہیں، اور سب وسیلے سب واسطے ان تاریکیوں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب وہ اور زیادہ اپنے اندر اجالوں کی دعا کرتی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور مسز عمر اندر آئی۔ مما جانی میں بس آنے ہی والی تھی، ان کے بولنے سے پہلے اس نے کہہ دیا، آپ چلیں میں بس فریش ہو کر آئی۔ ادیبہ نے قدرے جھجکتے لہجے میں کہا، اور جیسے یہ کہہ کر منہ لگی، اچانک اسے اس کا ہاتھ ماں کی گرفت میں محسوس ہوا، اور وہ ادیبہ کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ ادیبہ مجھے پتہ ہے تمہارے لیے وہ وقت اذیت وہ بھلانا مشکل ہے، مگر بیٹی وقت رک تو نہیں جاتا، سب کچھ اپنے معمول پہ، بس دیکھو تو تم ہی پیچھے رہ گئی ہو، ذرا آئینہ دیکھو کیا حال کر دیا ہے تم نے۔ اب ان کی آواز بھر رہی تھی، مشکل سے آنسو روکتے بس اتنا ہی کہہ پائیں۔ ادیبہ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ یہی سب کچھ پچھلے 5 سال سے سنتی آئی تھی، شاید اسی لیے اب اس کے پاس بھی کوئی تسلی نہیں تھی جس سے وہ اپنی ماں کو بہلا سکتی۔ کبھی کبھی زندگی اتنے مشکل موڑ پر لے آتی ہے کہ انسان چاہ کے بھی اپنے پیاروں کو خوشیاں نہیں دے سکتا، اور اسی بے بسی میں سارے راتیں واش روم چلی گئی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اب اس زندگی کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے۔ اس کے پاؤں میں جیسے کئی بیڑیاں اکسار ڈال دی گئی تھیں۔ ایک طرف بے پناہ محبت کرنے والے رشتے تھے جن کی تمام تر خوشیاں اس کے دم سے تھیں، اور ساتھ یہ کہ ڈپریشن نے اٹھائی گیا کوئی انتہائی قدم، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر، یہ دونوں مسلسل اس کے اعصاب پر سوار رہنے والے خیالات۔ ورنہ وہ زندگی کے ساتھ بھی ویسا سلوک کرنا چاہتی تھی جو زندگی نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے وہ بے بس تھی۔ ادیبہ ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ، آج ہم کچھ دن کے لیے مری جا رہے ہیں۔ تمہارے پاپا نے وہی ریسٹ ہاؤس بک کروایا جو تمہیں لاسٹ ٹائم بہت پسند آیا تھا، اور اچھا ہے تمہاری آؤٹنگ ہو جائے گی، ویسے پورا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہو۔ تمہارے پاپا بہت پریشان ہیں تمہارے لیے۔ ادیبہ جانتے تھے صرف پاپا ہی نہیں، اس کے لیے گھر کا ہر فرد پریشان تھا۔ جی ماما میں پیکنگ کرتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے چیک کا کپ اٹھایا اور کمرے میں آ گئی۔
یہ تو دیوا جانتی تھی کہ مری جانے کے سفر سے لے کر وہاں رہنے تک کا سارا وقت کسی کر بے مسلسل سے کم نہیں ہوگا۔ ایک وہ وقت تھا کہ ایسی جگہوں سے عشق تھا۔ اسے قدرتی مناظر دیکھ کر زندگی اور بھی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ شاید ہی اس کی زندگی میں کوئی ایسا موقع ہو جو اسے ملا ہو اور اس نے گنوایا ہو، لیکن اب وہاں جانے کا سوچ کے عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پتہ تھا یہ اس کے گھر والوں کی ایک اور کوشش ہے اسے واپس زندگی کی طرف لانے کی۔ وہ کسی کو بھی اس کوشش کرنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ آخر 5 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ تھا، وہ سب تھک چکے تھے مگر ہمت ہارنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک کے بعد ایک کوشش کرتے رہے۔ خیر ادیبہ نے اپنے کچھ سوٹ نکالے اور مردہ سے دل سے پیکنگ کرنے لگی۔ اتنے میں ہاوی کا فون آ گیا۔ ہادی ادیبہ کا بھائی تھا جو اشر سے چھوٹا تھا۔ کیسی ہو میری سویٹو سی بہنا، تمہیں کیسا لگا پاپا کا سرپرائز؟ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں نے 1 ہفتے کی پہلے چھٹیاں اپلائی کر دی تھیں، آج یہ منظور ہوئی ہیں۔ بس میں 3 بجے تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ اور پھر اتنے میں اسے احساس ہوا ادیبہ بہت خاموش تھی۔ وہ بولتے بولتے رکا اور بات ادھوری چھوڑ کے پھر سے ادیبہ سے معافی ہوا۔ ادیبہ تم خوش تو ہو نا؟ ہادی میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بھائی، اور در حقیقت بہت خوش ہوں کہ ہمیں ماما پاپا کے ساتھ اتنے عرصے بعد وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ ادیبہ نے ہادی کا مان رکھتے بہت خوبصورتی سے اپنے جذبات چھپا لیے۔ ہادی اس کا یہ جواب سن کر مطمئن ہوا اور فون رکھتے بولا ٹھیک ہے پھر شام کو ملتے ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا اپنوں کا مان رکھنا، مردہ دل سے ہنستے رہنا، اپنا آپ ان کی خوشیوں کے لیے مار دینا، وہ دل ہی دل میں سوچتی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر صاحب موجود تھے، بس اشر کا انتظار ہو رہا تھا۔ اتنے میں ڈور بیل ہوئی اور اشر داخل ہوا، کچھ تھکا اور افسردہ سے لگا۔ اشر بیٹے تم ٹھیک تو ہو؟ صاحب کے چہرے پر ایک پریشان کن تجسس تھا۔ جی پاپا، وہ کل ہمارا ڈیلیگیشن آ رہا ہے امریکہ سے اور مجھے پریزنٹیشن تیار کرنی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکوں گا، لیکن جہاں کام ختم ہوتے ممکن ہے میں آ جاؤں گا۔ میں اس میٹنگ میں ہر حال میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، مس نہیں کر سکتا۔ مگر بھائی ہم آپ کے بغیر جا کے کیا کریں گے؟ وہ تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ پلان بس کینسل ہو جائے۔ اشر نے ادیبہ کی فوراً تردید کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں ادیبہ تم لوگ جاؤ، میں جلد سے جلد آنے کی کوشش کروں گا، اور ابھی ہادی کی بھی چھٹی منظور ہوگی اس لیے یہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں۔ صاحب نے کھانا کھا اتنے میں ڈرائیور نے گاڑی میں سامان رکھا۔ فرح بیگم آپ کا کیا خیال ہے؟ ادیبہ خوش تو ہے نا ہمارے اس اچانک پلان سے؟ عمر صاحب نے قدر محتاط انداز میں بیوی سے پوچھا۔ مجھے تو اس لڑکی کی کچھ سمجھ نہیں آتی عمر، یہ کیا کرنا چاہتی ہے اپنے ساتھ؟ میں وہاں ہوتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ سچ پوچھو تو مجھے تو اب اس کے چہرے پہ خوشی اور دکھ کے رنگوں میں کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوتا۔ میں تو ابتدا کے آگے اس کے حق میں دعائیں کر کر کے تھک چکی ہوں، وہی ہے جو کوئی معجزہ کر دے۔ اتنے میں ہادی اور ادیبہ کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھ کر مسز عمر نے کسی اور موضوع پر بات شروع کر دی اور کچھ دیر میں سب مری کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ گاڑی کے اندر ہادی نے پرجوش ماحول بنا رکھا تھا۔ تمام نئے گانوں کی سیڈیز ایک کے بعد ایک کر کے پلے ہو رہی تھی۔ سب اپنے ہی قصے کہانیوں میں مصروف تھے اور ادیبہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتی تھی۔ ہر منظر کتنے تیز سے گزر رہا تھا، پر وہ شاید کسی اور منظر کے پس منظر میں تھی۔ وہ گہری سوچوں میں گم 5 سال پہلے کی زندگی میں پہنچ چکی تھی۔ وہ اس احساس کو اتنی شدت سے محسوس کرتی کہ جو اسے صفان کے ساتھ انہیں راستوں میں آ جاتے محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک احسار، ایک طلسم کی گرفت میں آتی چلی گئی۔ پھر سے وہی سب یادیں تازہ ہوتی گئیں، اس سے پہلے کہ کسی اور دنیا پہنچ جاتی۔ کسی مانوس کی آواز نے اسے جوڑ دیا۔ ادیبہ کہاں گم ہو بھائی؟ ہادی کتنی دیر سے بلا رہے، ایک تو منہ کے باہر دیکھنے سے فرصت نہیں۔ یہ دیکھو تمہارے فیوریٹ موتیے کے گلچے۔ مما جانی وہ میں ادیبہ یوں بکھلائی ہو یا 5 سال کی مسافت 2 لمحوں میں طے کی ہو۔ یہ پھول پسند نہیں اب مجھے ماما جانی، ان سے الرجی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا دل پھولوں کو دیکھتے ہی ایک خیال نے مسل کے رکھ دیا۔ اس کا جی چاہا پھول نوچ کر باہر پھینک دے۔ کچھ چیزیں جتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، جب کسی دکھ دینے والے سے منسوب ہو جاتی ہیں تو پھر سکون نہیں دیتی بلکہ کلیجہ چیر دیتی ہیں۔ وہ گجرے غالباً روڈ پہ کھڑا بچہ بیچ رہا تھا۔ ادیبہ اسے بہت الجھے سے انداز میں دیکھتی رہی۔ اس شکل کی بچے سے بالکل مختلف تھی جسے صفان نے گچر لیا تھا۔ وہ ایک دم سے جھنجھلائی جیسے کوئی بہت ممنوعہ سوچ اس کے ذہن میں دار آئی ہو۔ وہ ان باتوں پہ ایسے پریشان ہوتی جیسے اب زندگی اور بھی کوئی طوفان آنے باقی تھے۔ وہ کبھی بھی ایسی نہ تھی جیسے اب حالات نے اسے بنا دیا تھا۔ پنڈی سے مری کا راستہ تقریباً 2 گھنٹے میں طے ہو گیا۔ ریسٹ ہاؤس پہنچتے پہنچتے شام کے 7 بج چکے تھے۔ صاحب فریش ہوئے ڈائننگ ہال میں بیٹھ کے کھانا کھانے بعد ہادی نے مال روڈ پر واک کرنے کا مشورہ دیا، لہٰذا صاحب کھانے سے فارغ ہو کر مال روڈ کی طرف روانہ ہوئے۔ موسم بہت ہی خوشگوار تھا، ہوا میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی، یا شاید اکتوبر کی ہوائیں کچھ مخصوص ہی ہوتی ہیں۔ واک کرتے ہوئے اچانک ہادی کو یونیورسٹی کے کچھ دوست مل گئے اور سب سے معذرت کر کے دوستوں سے گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ مسز عمر نے ہادی کے جاتے ادیبہ کو فوراً اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھائے رکھا تاکہ اس کا دھیان کسی اور طرف نہ جائے۔ ادیبہ تمہیں پتہ ہے شجاع بھیا کا فون آیا تھا، وہ لوگ جمعرات کو پاکستان پہنچے اور نایا بھی ساتھ آ رہی ہے۔ اس سے سماسٹر بریک ہے تو تمہارے ماموں نے سوچا کہ بچوں کو پاکستان کا وزٹ کروا دیں۔ ادیبہ چپ چاپ سنتی رہی۔ انایا
ادیبہ سے 2 سال بڑی تھی مگر دونوں میں کافی اچھی دوستی تھی۔ ادیبہ کو کبھی بہن کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی مگر کچھ سالوں سے اس آپ سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ شجاع ماموں پچھلے 35 سال سے کینیڈا میں ہی رہائش پذیر تھے۔ عنایا 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ ذریعہ شجاع عنایا سے 2 سال چھوٹا اور ادیبہ کا ہم عمر تھا، لیکن پڑھائی اور کریئر پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا، اس لیے پاکستان بہت کم چکر لگتا۔ وہ آخری بار 8 سال پہلے پاکستان آیا تھا۔ ممانی نے بچوں کی پرورش بہت اچھی کی تھی۔ مڈل کلاس فیملی سے ہونے کے باوجود بچوں کو ایسا براٹ اپ کیا کہ شاذ و نادر ہی ان کی شخصیت میں کوئی نقص نظر آتا۔ تعلیم کے لحاظ سے بھی اور علاقائی اقدار کے لحاظ سے بھی ان کے ساتھ بچے اپنی مثال آپ تھے۔ کچھ دیر تک ان لوگوں نے ہادی کا انتظار کیا، پھر واپس ریسٹ ہاؤس آ گئے۔ ہادی نے بعد میں اپنے دیر سے آنے کی اطلاع فون پہ دے دی تھی۔ ادیبہ کے کمرے کی بالکنی سے ویو بہت خوبصورت تھا مگر رات کے اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی اتنا واضح نہیں تھا۔ دور مال روڈ کی اسٹریٹ لائٹ سے بہت دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے لان میں ایک مدھم سی لائٹ روشن تھی۔ ادیبہ کافی کا قافیہ وہیں بالکنی میں آ کے بیٹھ گئی۔ اس کی بلیک کافی کی پختہ عادت ہو چکی تھی۔ دن کے 5-6 کپ تو کچھ نہیں تھے اس کے لیے، کڑوی بلیک کافی سے جانے کتنی تلیوں کا زہر مارتی تھی۔ یا شاید کچھ نشے ضروری ہوتے ہیں جب انسان تنہا اور سفر کی تھکان زیادہ ہو۔ صفان سے پہلی ملاقات اس کی وہ آری سوچ ہوتی جو اکثر دن کے اختتام پر چھوڑتی۔ کبھی کبھی انسان خود کو تب اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ ذرا بھی تائید ہو جائے تو اذیت میں تو جسم سے جیسے روح گلنے لگتی ہے۔ وہ دسمبر کی شام آج بھی اس کے ذہن میں تازہ تھی جب یونیورسٹی سے گھر آتے اسے کسی ضروری کام سے ڈک جانا پڑا۔ درمیانی لمبائی والے کھلے بال اور فرنجی اسکرٹ میں وہ اور بھی معصوم لگتی۔ اسے دیکھ کر بالکل ویسے ہی پیار جیسے کسی بچے کی معصومیت پر آتا۔ انتہائی نازک دودھی پتلی سی سیاہ قمیض کے ساتھ بلو جینس اور پاؤں میں سنیکرز، بالکل ہلکی سی پنک لپس کے ساتھ وہ انتہائی پرکشش لگتے۔ ممکن ہی نہ ہوتا کوئی دیکھے اور نگاہ پھیر لے۔ سیاہ جالی کا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بے دھیانی میں سیڑھیاں چڑھتی وہ بینک میں داخل ہوئی، چونکہ اسی بینک میں عمر حیات کے فیکٹری اکاؤنٹ سے لہٰذا برانچ مینیجر ادیبہ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ ادیبہ بے دھیانی میں والیٹ کھولتے کیش کاؤنٹر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک زوردار ٹکراؤ محسوس ہوا۔ سامنے ایک دبلا پتلا لمبے قد کا نوجوان جو ادیبہ کی طرف رخ پھیرے کسی سے فون پر بات کرنے میں مشغول تھا۔ جیسے ہی وہ بے دھیانی میں سے ٹکرائی اس نے فوراً پیچھے پلٹ کر ادیبہ کو دیکھا جو سوری کہہ کر زمین سے اپنے والیٹ سے گری کچھ انوائسز اٹھانے میں مصروف تھی۔ پتھر کر دو آنکھ میں آنسو۔ ادیبہ بے دھیانی والیٹ کھولتے کیش کاؤنٹر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک زوردار ٹکراؤ محسوس ہوا۔ صفان نے جھک کر اس کی مدد کرنا چاہی تو اتنے میں وہ اٹھ کر والیٹ بند کرنے کے لیے کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ ایک نظر اٹھا کے اس نے صفان علی کو نہیں دیکھا مگر وہ اسے مسلسل دیکھتا رہا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر گرے آئی ڈی کارڈ پر پڑی۔ اس نے فوراً اٹھایا، کاؤنٹر پر کھڑی ادیبہ کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا جو کیشیئر سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ پھر اپنا کام کر کے جیسے ہی وہ پیچھے مڑی صفان علی اس کی نظروں کا منتظر کرتا کہ وہ اٹھیں اور اس کے چہرے پر ٹھہر جائیں، چاہے وہ ٹھہراؤ ایک لمحے کا ہی ہو۔ ایکسکیوز می۔ ادیبہ ایک دم سے رکی اور سامنے کھڑے نوجوان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس کی شخصیت میں، گہری کالی آنکھیں اور چہرہ سورج سے پھوٹتی کرنوں کی طرح روشن تھا۔ بلیک ڈریس پینٹ اور وائٹ شرٹ کے اوپر بلیک بلیزر۔ کسی بزنس امپائر کے مالک کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا جو کہ بہت سلجھے عاجز انداز میں اس سے مخاطب۔ آئی تھنک یہ آئی ٹی کارڈ آپ کا ہے غالباً۔ ادیبہ اس کی آنکھوں کے حصہ سے نکلتے ہوئے ایک دم چونکی جیسے کسی گہرے شوق سے نکلی ہو۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا کنفیوز نہیں ہوئی تھی جتنا اس وقت ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے آئی ڈی کارڈ لیا اور بہت دھیمے انداز میں تھینک یو بول کر نظریں جھکا دی۔ ادیبہ کو لگا اگر ایک پل بھی وہ اس کی آنکھوں میں اور دیکھے گی تو وہ ان آنکھوں کی غلام ہو جائے گی۔ اس کے لیے صفان علی کا چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ آنکھیں کس سے ملتی تھی۔ وہ چہرہ حدوحال ہو ویسے تھے جیسے اس نے ہمیشہ سے آئیڈیلائز کیے تھے۔ وہ کبھی بھی ہر لڑکی کی طرح کسی شہزادے کے خواب میں دیکھتی تھی مگر جب بھی وہ اس بارے میں سوچنے لگی کچھ ایسے ہی نقوش بنتے دکھائی دیتے۔ وہ اسی لیے تو چونک گئی تھی اسے دیکھ کر کہ جیسے خیالوں سے نکل کر ایک دم وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ بینک سے گھر آتے تک وہ اسی کی نظروں کے طلسم میں گرفتار رہی۔ سارا وقت دیش کی نم یہی سوچتی رہی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بالکل وہی انسان، وہی آنکھیں، وہی چمکتا چہرہ، ویسے ہی حدوحال، یہ سب کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ ادیبہ انہی لمحوں میں گہرائی میں تھی۔ اچانک گیٹ پر گاڑی کے ہارن نے اسے چونکا دیا۔ چونکہ وہ بالکنی پر تھی اس لیے فوراً متوجہ ہوئی۔ ہادی اب ریسٹ ہاؤس کے اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ ادیبہ نے فوراً کمرے کا رخ کیا کیونکہ وہ ہادی کو یہ تاثر ہرگز نہیں دینا چاہتی تھی کہ رات کے اس پیر تک جاگتی رہی ہے اور وہ بھی اس طرح بالکنی میں اکیلے بیٹھ کر اپنے بیڈ پر آ کر وہ لوٹ چکی تھی۔ اب ذہن ماضی میں الجھتا چلا گیا۔ اسے صفان علی سے وہ ملاقات یاد آئی جب وہ اپنی یونیورسٹی فرینڈ ماہا کے ساتھ آؤٹ لیٹ مال گئی تھی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے سپرنگ فیسٹیول کے لیے کچھ ڈریسز لینے آئی تھی۔ ماہا چونکہ ادیبہ کی بہت پرانی کلوز فرینڈ تھی اس لیے ادیبہ پہلے ہی اسے صفان علی کے بارے میں بتا چکی تھی۔ وہ ایک لمحے کی ملاقات اس کے لیے کسی خواب کی طرح تھی۔ ماہا سے باتیں کرتے کرتے اسے یاد آیا کہ اسے ہادی کی برتھ ڈے کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ بھی لینا تھا۔ چنانچہ دونوں نے ایک مشہور برانڈ کے آؤٹ لیٹ کا رخ کیا۔ باہر ڈسپلے گلاسز سے وہی مانوس سا چہرہ پھر دکھائی دیا
وہ کوئی اور نہیں صفان علی تھا جو کہ اس آؤٹ لیٹ کا مینیجر تھا اور اس روز وہ بینک بھی اپنی آؤٹ لیٹ کے کچھ چیک ڈپازٹ کروانے آیا تھا۔ بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ بلیک شرٹ اور بلو بلیزر میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ ادیبہ کا دل ایک دم سے اتنا تیز دھڑکا جیسے بس آخری بار دھڑک رہا ہو۔ اس نے ماں کا ہاتھ زور سے پکڑا، چاہا کہ کچھ بولے مگر الفاظ سے کہ زبان سے ادا ہی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے ماہا کو ڈسپلے گلاس سے پرے کھڑے شخص سے متوجہ کرایا۔ ماہا یہ وہی ہے۔ ماہا جو اس کی حالت سے پہلے ہی تشویش میں تھی چونک کر ڈسپلے گلاس سے جھانکا تو وہی شخص اپنے ورکرز کو کچھ ہدایات دیتا نظر آیا۔ ادیبہ ہی سو ہینڈسم۔ ماہا کے منہ سے یہ الفاظ بے اختیار نکلے اور اتنے میں ادیبہ نے اس کا ہاتھ پکڑا واپس مڑتے ہوئے لے جانے لگی۔ چلو یہاں سے، ماہا نے اصرار کرتے ہوئے پوچھا۔ لیکن کیوں ادیبہ؟ بس ماہا، میں اس انسان کی نظروں سے ہار جاتی ہوں۔ میں ادیبہ عمر جو زندگی میں کبھی کسی کے سامنے کنفیوز نہیں ہوئی مگر جب وہ سامنے آتا مجھے لگتا ہے میرا وجود پانی کی طرح بہہ جائے گا۔ میں ایک لمحہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھوں گی تو وہ میری روح پر قابض ہو جائے گا۔ بس تم چلو یہاں سے۔ ابھی وہ اسی بحث میں تھی کہ صفان علی سامنے آ کھڑا ہوا۔ ارے ادیبہ آپ! ادیبہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سنتے سیڑھیوں میں لگا کسی خواب نے سچ مچ آنکھیں کھولی اور تعبیر بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ ہوش سنبھالتے اس نے پہلا سوال کیا۔ اوہ سوری، وہ اس دن آپ کے آئی ڈی کارڈ سے پڑا تھا۔ بائی دا وے میرا نام صفان ہے، صفان علی۔ میں یہاں کا آؤٹ لیٹ مینیجر ہوں۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ آئیے اندر۔ نہیں وہ ایکچولی پھر کبھی، ادیبہ بکھلائی سے بولی۔ ارے ایک کپ کافی تو پی جا سکتی ہے۔ صفان علی قدرے محتاط انداز میں مانتے ہوئے، یہ ساتھ میں ایک بہت اچھا کافی چین ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو۔ ماہا نے ادیبہ کو آنکھیں دکھائی اور ساتھ ہی بولے جی کیوں نہیں، چلو ادیبہ بہت من ہو رہا ہے کافی کا۔ ادیبہ ماہا کی حرکت سے قدرے حیران ہوئی۔ کافی پیتے ہوئے مسلسل صفان کی نظریں ادیبہ پر جمی رہیں۔ وہ ماہا سے بات کرتا رہا اور نظریں ادیبہ کی طرف رکھتا۔ ادیبہ چاہ کر بھی خود سے بات نہ کر سکے، اب کبھی کپ کر نظریں جما لیتی، کبھی ماہا کی طرف متوجہ ہوتی۔ وہ بہت ڈیپلی فیل کر سکتی تھی کہ صفان علی کا دیکھنا کسی حسرت سے آئندہ وہ اس کی روح پر قابض ہونا چاہتا۔ فارمل گفتگو ہوا تو ادیبہ سے مانتے ہوئے، آپ اتنی چپ نارمل لائف میں بھی رہتی ہیں یا یہ اعزاز آپ صرف مجھے بخش رہی ہیں؟ ماہا بے اختیار ہنسی۔ جی بس ایسے ہی رہتی ہوں۔ دل تو چاہتا کہ اسے ڈھیروں باتیں کرے، اس سے پہلے اس کے دیکھنے کی وجہ پوچھے، لیکن مشرقی لڑکیاں شاید ایسے ہی ہوتی ہیں، چاہے جتنے بڑے گھر میں براٹ اپ ہوں، ویلیوز تو نہیں بدلتی۔ یہ چیزیں تو ہوں میں شامل ہوتی ہیں۔ ادیبہ چاہ کے بھی کچھ نہ پوچھ سکی۔